بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 43 ہے۔ ایک بڑی ہی مشہور حدیث اکثر کتب میں بھی ملتی ہے اور اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ مختصر بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر درود بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ عرض کیا، ایک چوتھائی کا وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مرضی، البتہ اگر تم زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا، آدھا وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مرضی، البتہ اگر تم اور زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو یہ تیرے رنج و الم کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، تیرے ہر کام میں غیب سے مدد کی جائے گی۔ میرے عزیزو، اس حدیث کی روشنی میں آپ نے سارا وقت درود پڑھنے کی فضیلت جان ہی لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا وقت درود پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ فرض عبادات کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بے وضو آپ درود پڑھیں، یہ آپ کا سارا وقت درود کی کثرت میں شمار ہوگا۔ اور یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بار نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، کاروبار نہیں تھا؟ یقیناً یہ سب کچھ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور وضو بے وضو درود پڑھنے کا پوچھ رہے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے بیوی بچے ہیں، گھر جائیں گے تو باوضو ہو کر اہتمام کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ سارا وقت درود پڑھنے سے مراد تو یہی ہے نا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بے وضو درود پڑھیں۔ میرے عزیزو، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بے وضو درود پڑھیں، اس سے آپ کی حاضری بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمہ وقت لگتی رہا کرے گی۔ اور ساتھ ساتھ درود لکھیں بھی، آپ کو جب ٹائم ملے، رات کے وقت ملے، دن میں ملے، آپ ایک مرتبہ لکھ لیں کسی کاپی پر، 2 مرتبہ، 5 10 مرتبہ، یا ایک پیج لکھ لے، اپنی سہولت کے مطابق درود لکھیں۔ جب تک درود لکھا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور ایک غیبی نظام حرکت میں رہے گا۔ فرشتے آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگتے رہیں گے، اور جس کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہوں، کیا وہ کسی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے؟ جس پر اللہ پاک سلامتی بھیجتے ہوں، کیا وہ پریشان ہو سکتا ہے؟ تو درود لکھیں، ضرور لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پڑھنے کی دعوت بھی دیا کریں لوگوں کو۔ دعوت و تبلیغ، آج کل کے دور میں درود کی دعوت و تبلیغ از حد ضروری ہو چکی ہے۔ بچپن میں، اچھا تبلیغ سے مجھے یاد آیا کہ بچپن میں قریب 10-12 سال کی عمر میں ہمارے گھر کے دروازے پر تبلیغی جماعت والے آیا کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے محلے کی مسجد سے آئے ہیں دین کی دعوت دینے، کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں،
اس کلمے کی محنت کو گھر گھر پھیلانا ہے، محنت کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ مسجد میں چلیے اور نماز کے بعد بیان میں شرکت کریں۔ اور ضد کرتے تھے کہ ابھی ہمارے ساتھ مسجد میں چلیں، تو ہمارے ابو کہا کرتے تھے کہ انہیں کہہ دو کہ ابو گھر نہیں ہے۔ جب وہ یہ پیغام سنتے تھے تبلیغی جماعت والے، تو ہم بھائیوں کو کہا کرتے تھے اچھا آپ ہمارے ساتھ چلیں، نماز بھی پڑھیں اور بیان میں شرکت بھی کریں۔ یعنی ان سے جان چھڑوانا مشکل ہو جایا کرتا تھا اور ہم چھپتے پھرتے تھے ان سے، اور دل میں سوچتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، پھر یہ ہمیں کلمہ اور دین کیوں سکھا رہے ہیں؟ غیر مسلموں کو جا کر تبلیغ کریں نا۔ لیکن شاید اس وقت ہم بچے تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی۔ لیکن اب اس اسٹیج پر جب کہ ہم خود لوگوں کو درود شریف کی دعوت دے رہے ہیں، تو اب پردے اٹھ رہے ہیں، حجاب ختم ہو رہے ہیں کہ وہ ہمیں کلمہ پڑھانے یا سکھانے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا کہنے آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت بھی بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ جو بندہ اس صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور ان جیسا ہو جاتا ہے، اسے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مسلمان تو پہلے سے ہوتا ہے، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر قول و فعل کے لحاظ سے بھی پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ آپ ابھی کی مثال لے لیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی حلفاً یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ قول اور فعل کے لحاظ سے اصل مسلمان ہے، نام کا مسلمان نہیں ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی یہ حامی بھرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو اتنے بھی قابل نہیں ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہمیں اس کی نماز جنازہ پڑھنی آتی ہو۔ ماں باپ ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، لیکن جب وہی ماں باپ فوت ہوتے ہیں اور بیٹا جنازے میں کھڑا ہو تو اس کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی۔ اکثریت کے ساتھ یہی ہوتا ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، اکثریت ایسے ہی ہے۔ تو پھر ہم نام کے مسلمان ہوئے نا، کہ ہم اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے، جنازہ پڑھنی ہی نہ آتی ہو ہمیں نماز جنازہ، تو ہم کہاں کے مسلمان ہوئے؟ اور اس کے علاوہ بھی ہمارا جس کا جہاں داؤ لگتا ہے ہم کسر نہیں چھوڑتے۔ تو اب یہ دنیاوی داؤ پیچ کیسے اپنے اندر سے نکالیں گے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی ممکن ہوگا۔ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ایمان تازہ رہے گا، قبر یاد رہے گی، آخرت یاد رہے گی اور مرنا یاد رہے گا۔ ٹھیک اسی طرح درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے والوں کی صحبت اختیار کریں، درود شریف پڑھنا یاد رہے گا، سنت پر عمل کرنا یاد رہے گا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری سلگتی رہے گی، امت کا غم دل میں آباد رہے گا۔ امت کا غم کیا ہے؟ امت کا غم یہی ہے نا کہ سب درود شریف کے رستے پر آ جائے، چاہے وہ کوئی سنی ہو، چاہے وہ کوئی وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل تشیع ہو، کوئی بھی ہو، سب درود شریف کے رستے پر آ جائے، سب سنت پر عمل کرنے والے بن جائے، کیونکہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو میرے عزیزو، اس رستے سے جڑے رہے، درود شریف کی تبلیغ کرنے والوں سے جڑے رہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے رہیں، تجربات مشاہدات پڑھتے رہیں، اشاعت و تبلیغ میں حیثیت کے مطابق حصہ لیتے رہیں۔ یقین جانیے یہ رنگ آپ پر چڑھتا جائے گا، اور جتنا اس سے دور ہوتے جائیں گے، مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور زندگی کے جھگڑوں میں الجھتے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ آپ کا مرکز کیا ہے؟ آپ کا مرکز درود شریف ہے، تبھی تو آپ اس رستے پر ہیں، ورنہ دنیا بھری پڑی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو درود پڑھتے ہیں، درود لکھتے ہیں اور درود کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو منتخب کیا اس کام کے لیے، اس کام میں ترقی کریں۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا 5ویں جماعت میں، پھر اس کا امتحان پاس کرتے ہیں تو 6ٹھی جماعت میں چلے جاتے ہیں،
7th میں 8th میں 9th میں 10th میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دنیاوی علم سیکھتے ہیں۔ تو درود شریف میں بھی محنت کریں، آگے بڑھیں، یہ آپ کا مرکز ہے۔ مستقل مزاجی سے پڑھیں، مستقل مزاجی سے دعوت دیں۔ اور جو درود شریف کی اشاعت کرنے والے رہنما ہیں نا، جو خادم درود ہیں جتنے بھی، ان سے پکا رشتہ جوڑ لیں، ان سے مسائل پوچھیں، اپنی الجھنوں کا حل پوچھیں، ان سے واقعات کو سنیں، ان کو واقعات سنائیں، اپنے دل کے حالات بتائیں، اپنی کیفیات بتائیں، تاکہ رہنمائی ملتی رہے، سفر جاری رہے، تھک نہ جانا، رک نہ جانا، بلکہ آگے بڑھتے جانا ہے۔ مدینہ زیادہ دور نہیں ہے۔ عشق کی انتہا یا منزل کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہی تو ہے، اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی رستہ یا منزل ہے بھی صحیح تو وہ یہیں سے ہو کر گزرے گا۔ جو بندہ یہاں تک نہیں پہنچا وہ اگلی منزل پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اگلی منزل سے مراد قبر کی منزل کہہ لیں، حشر کی منزل کہہ لیں، جنت کہہ لیں یا دوزخ کہہ لیں، یہ منزلیں ہیں ساری۔ اگر آپ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے تو آپ کی آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ مدینہ منورہ اصل منزل ہے۔ ظاہری طور پر مدینہ حاضری ہو یا روحانی طور پر، منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ ویسے بھی اس در پر جو بھی پہنچا وہ رد ہی نہیں ہوا کبھی، بلکہ قبول کیا گیا، گناہوں سمیت قبول کر لیا گیا، اسے جھولیاں بھر بھر کے دیا جاتا ہے۔ آئیے سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، زنجیر بنا کر، قافلہ بنا کر یہ سفر جاری رکھیں۔ قافلے سے باہر نکلیں گے تو لٹ جائیں گے۔ یہ دنیا اور دنیا کے پھندے بہت شاطر ہیں، آپ کو تنہا دیکھ کر جکڑ لیں گے۔ درود پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی اور اشاعت و تبلیغ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ جو لوگ یہ علم سکھاتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھ منہ دھو کے پیچھے پڑ جانا، ہاتھ منہ دھو کے ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ یہ دل کے برے نہیں ہوتے، وقتی طور پہ اگر کبھی غصہ ہو بھی جائیں تو دل میں نہیں رکھتے، پھر بھی سنتے ہیں بات۔ آپ 1000 دفعہ پوچھیں گے، 1000 دفعہ سنیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ناراض ہو جائیں یا بلاک کر دیں، ادروائز درود شریف کی دعوت دینے والا کبھی بھی غصے والا نہیں ہو سکتا، محبت والا ہوگا، پیار سے بات سنے گا، 1000 بار پوچھیں گے، 1000 بار جواب دے گا، آپ کو سکھائے گا۔ تو ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ بہت نرم دل ہوتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، لالچ نہیں کرتے۔ ان کی کڑیاں یا یوں کہہ لے کہ ان کی لڑیاں مدینہ تک جاتی ہے، وہیں سے ان کو آرڈر ملتے ہیں، وہیں سے یہ حکم لے کے آگے آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور مدینہ یعنی مغفرت اور عطاؤں کا شہر۔ تو آئیے آج سے اور ابھی سے، اسی وقت سے عہد کر لے کہ ہم قافلے کی صورت میں رہیں گے، جو ناراض ہیں ان کو بھی منا کر اس رستے پر لے کر آئیں گے۔ یہ تبلیغ آپ پر فرض ہے کیونکہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے، لہٰذا بسم اللہ پڑھ لیجئے، کیونکہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔